دیکھیں اس میں سر نے جو بات کی کہ اداروں کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ اس طرح سے کام کر سکیں، ہماری لیبز ایسی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک تو آزادی کی جہاں تک انہوں نے بات کی تو اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کئی سالوں پہلے ایک بنا NR3C، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. وہ ایک انڈیویجول اینٹی تھی جس کا یہ کام تھا کہ اس نے سائبر کرائم پہ کام کرنا ہے. پھر اس کو ضم کر دیا گیا FIA کے اندر، اور FIA کا جسٹ ایک ونگ رہ گیا سائبر کرائم ونگ. جس طرح FIA کے دوسرے ونگ ہیں جو کہ مختلف اپنے مقاصد سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں ایک سائبر کرائم ونگ کر دیا گیا اور اسے FIA کے انڈر دے دیا گیا. اب وہ اپنے لحاظ سے کام کرتا رہا، لیکن اس کے جو اختیارات کہہ لیں یا اس کی جو ٹیکنیکل سکلز تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے، کیونکہ اس کے موسٹلی جو لوگ تھے وہ FIA کے ہی لوگ تھے، اور FIA کا وہ جو طریقہ کاروائی ہے وہ روایتی ایک پولیس والوں کا ہوتا ہے اس طرح کا تھا. اب الحمدللہ ڈیجیٹلی ایک چیز اس وقت سیٹ اپ نہیں تھا. اب اس میں الحمدللہ ایک انڈیویجول اینٹی دوبارہ سے بن گئی ہے NCCIA کے نام سے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اب اس میں ٹیکنیکل لوگ ہیں. موبائل کی ہم بات کریں، یہ ان ہینڈ ہے، ان کی فورینزکس کی جا سکتی ہے، بٹ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں یا باقی آن لائن پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمارے جو ہیومن ریسورسز ہیں، جو ہماری ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، وہ سٹک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیس بک کو جا کے چیک کر سکیں کہ یہ کہاں سے چیز انیشیٹ ہوئی ہے، یا یہ فیس بک اکاؤنٹ ہے تو اس کا IP ایڈریس کہاں پہ ہے، یا اس کے پیچھے کیا ٹیکنیکل سوشل انجینئرنگ پہ اتنا کام نہیں ہو رہا. نہیں، دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ سوشل انجینئرنگ بذات خود ایک ٹریڈیشنل ٹرم ہے کہ سوشل انجینئرنگ کر کے آپ اس کا پتہ تو لگا لیں گے، لیکن وہ بڑی ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ ہے اور اس کے نتائج کا کوئی کنفرم نہیں ہے. پھر سر نے جو دوسری بات کی یہ ٹیکنیکل سکلز کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ ٹیکنیکل سکلز بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ لمیٹڈ ہو جاتے. ایک عام آدمی اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ عام آدمی سے پہلے جو ایک کردار ہے وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کا ہے، تاکہ وہ سب سے پہلے تو اسے اس چیز کی اویئرنیس دے. اب ہم نے اگر ایک موٹر بائک بھی لیا ہے تو اس کی ایک پورا ہمیں کتابچہ ساتھ ملتا ہے کہ آپ نے اسے کس طرح سے چلانا ہے، کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے. لیکن بدقسمتی سے موبائل یا انٹرنیٹ واحد ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے محفوظ استعمال کے متعلق کوئی شعور نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا محفوظ استعمال کس طرح کرنا ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس میں دو کمپوننٹ ہیں، ایک ٹیکنیکل کمپوننٹ ہے، دوسرا سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہے. بعض اوقات سائیکولوجیکلی اس کو کوئی بھی عام انسان ہے اس کو اتنا مینپولیٹ کر دیا جاتا ہے، انکانشیسلی اس چیز کا پارٹ بن جاتا ہے. یعنی کوئی ہیٹ سپیچز کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، بعض اوقات اسے سائیکولوجیکلی اتنا مینپولیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اسے خود نہیں پتہ ہوتا، بٹ وہ اس چیز کا پارٹ بن جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے باٹس کی بات کی تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں ہم نے کافی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ اس بندے کو خود کو نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتا ہے جی میرا اکاؤنٹ ہے، اگر ہیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس کے اکاؤنٹ سے کوئی مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، کوئی ہیٹ سپیچز پھیلائی جاتی ہیں، اور بعد میں جب اس کا انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بیچارہ جو معصوم ہے وہ پکڑا جاتا ہے.